السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست ہے کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو دیکھنے والی اکثریت نے سبسکرائب نہیں کر رکھا، اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیا کریں، ایک کلک ہی تو کرنی ہے۔ جزاک اللہ۔ داستان ایمان فروشوں کی جلد اول قسط 8 چھٹا حصہ، صلیبی جاسوس لوزینہ کی محبت اور ایوبی کا سپاہی۔ ایمان، فرض، احسان، محبت اور وفا کی ایمان افروز سچی داستان۔ اگر میں بازی ہار گیا تو صرف اتنا ہی نقصان ہوگا جو میں پہلے ہی اٹھا چکا کہ دشمن کے 3 جاسوس میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں، اس کی تفصیل وقت آنے پر بتاؤں گا۔ باقی سب تو حیران تھے، مگر رہا ہونے والے خوشی سے باولے ہوئے جا رہے تھے۔ خوشی صرف رہائی کی نہیں، اس راز کی بھی تھی جو وہ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ قاہرہ شہر سے دور نکل گئے تھے، ان کے اونٹ پہلو بہ پہلو جا رہے تھے، 2 محافظ آگے تھے اور 2 پیچھے۔ عالم نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں؟ چاروں اپنی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے۔ عالم اور لڑکیاں ان کی زبان بڑی روانی سے بولتی تھیں جو انہیں خاص طور پر سکھائی گئی تھی۔ عالم نے لڑکیوں سے اپنی زبان میں کہا، خدائے یسوع مسیح نے معجزہ دکھایا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ہمارے ساتھ پیار ہے اور اسے ہماری فتح منظور ہے، یہ سچے مذہب کی نشانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان جیسے داناؤں کو خدا نے عقل کا ایسا اندھا کیا کہ انتہائی خطرناک راز ہمارے کانوں میں ڈال کر ہمیں رہا کر دیا۔ ہم اپنی فوج کو ان کا سارا منصوبہ سنائیں گے اور ہماری فوج ایوبی کو صحرا میں گھیر کر ختم کر دے گی، اسے کرب تک پہنچنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ مجھے امید ہے ہمارے کمانڈر جنگ کو اس حملے تک محدود نہیں رکھیں گے، وہ مصر پر ضرور چڑھائی کریں گے، مصر فوجوں سے خالی ہوگا، یہ فتح بڑی آسان ہوگی۔ ایک لڑکی نے کہا، آپ عالم ہیں، تجربہ کار ہیں، مگر آپ جسے معجزہ کہہ رہے ہیں وہ مجھے ایک خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ خطرہ یہ 4 محافظ ہیں، کہیں آگے جا کر یہ ہمیں قتل کر کے واپس چلے جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے، جلاد کے حوالے کرنے کی بجائے ہمیں ان کے حوالے کر دیا، یہ ہمیں جی بھر کے خراب کریں گے اور قتل کر دیں گے، اور ہم نہتے ہیں۔ عالم نے یوں کہا جیسے اس کی خوش فہمیاں نکل گئی ہوں، تمہاری بات میں وزن ہے، کوئی حکمران اپنے دشمن کے جاسوس کو بخش نہیں سکتا، اور مسلمان اس قدر جنس پرست ہیں کہ تم جیسی حسین لڑکیوں کو چھوڑ ہی نہیں سکتے۔ دوسری لڑکی نے کہا، ہمیں راتوں کو چوکنا رہنا پڑے گا، رات کو یہ سو جائیں تو انہیں انہی کے ہتھیاروں سے ختم کر دیا جائے، ذرا ہمت کی ضرورت ہے۔ عالم نے کہا، ہمیں یہ ہمت کرنی پڑے گی، یہ کام آج ہی رات ہو جائے تو اچھا ہے، صبح تک ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ 2 محافظ آگے اور 2 پیچھے اپنی گپ شپ لگاتے چلے آ رہے تھے، ان کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ 2 اتنی دلکش لڑکیاں ان کی تحویل میں ہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا، ایک نے عالم سے کہا کہ ہم ابھی رکیں گے نہیں، رات کا پہلا پہر چلتے رہیں گے۔ وہ چلتے گئے اور صحرا کی رات تاریک ہوتی گئی۔ عالم اور لڑکیاں اونٹوں کو قریب کر کے محافظوں کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھیں۔ بہت دیر بعد ایک سرسبز جگہ آ گئی، محافظ رک گئے اور وہیں پڑاؤ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 محافظ لیٹ گئے تھے اور ایک ٹہل رہا تھا۔ عالم لڑکیوں کے ساتھ محافظوں سے کچھ دور لیٹا رہا، ان تینوں کی نظریں محافظوں پر تھیں۔ وہ چوتھے محافظ کو دیکھتے رہے، وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلتا رہا۔ ایک کھٹکا سا ہوا، وہ دوڑ کر ادھر گیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کر آ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے، اس نے اپنے ایک اور ساتھی کو جگایا اور خود اس کی جگہ لیٹ گیا۔ جو جاگا تھا وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلنے لگا، کبھی جانوروں کے پاس جا کر انہیں دیکھتا اور کبھی سوئے ہوئے انسانوں کو۔ عالم نے لڑکیوں سے کہا، ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ کمبخت پہرا دے رہے ہیں، جو ہوگا ہو کے رہے گا، سو جاؤ۔ رات گزر گئی، صبح بھی دھندلی تھی جب محافظوں نے انہیں جگایا اور روانہ ہونے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی ترتیب میں چلے جا رہے تھے جیسے پہلے روز، 3 اونٹ پہلو بہ پہلو، 2 محافظ آگے اور 2 اونٹوں کے پیچھے۔ وہ ایک بار پھر لڑکیوں سے لا تعلق ہو گئے، انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تھی جس سے شک ہوتا کہ یہ لوگ اوباش یا بدمعاش ہیں۔ سورج ابھرتا آیا، پھر یہ قافلہ ٹیلوں کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ مٹی اور ریت کی پہاڑیاں نینی سی دیواروں کی طرح کھڑی تھیں، ان میں گلیاں سی تھیں جن میں پہاڑیوں کا سایہ تھا۔ لڑکیاں ڈرنے لگیں، ڈر ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا، ان کی نگاہ میں یہ جگہ جرم اور قتل وغیرہ کے لیے موزوں تھی، مگر محافظ ان کی طرف دیکھ ہی نہیں رہے تھے۔ ایک لڑکی نے عالم سے کہا، ان سے کہو کہ ہمارے ساتھ باتیں کریں،
इनकी खामोशी और लातल्लुकी मुझे डरा रही है। इन्हें कहो कि हमें मारना चाहते हैं तो फौरन मार दें, मैं मौत का इंतज़ार नहीं कर सकती। आलम ने मना कर दिया। वो लड़कियों की कोई मदद नहीं कर सकता था। वो तीनों इन मुआवज़ों के रमो करम पर थे। सूरज सर पर आ गया तो वो उन टीलों के अंदर ऐसी जगह रुक गए जहाँ रेत के सिलों वाले टीले थे और ऊपर जाकर आगे को झुके हुए थे। उनके साये में उन्होंने क़याम किया। खाने के दौरान आलम ने मुआवज़ों से पूछा, तुम लोग हमारे साथ बातें क्यों नहीं करते? मुआवज़ों के कमांडर ने जवाब दिया, जो बातें हमारे फ़र्ज में शामिल नहीं वो हम नहीं किया करते। अगर तुम लोग कोई ख़ास बात करना चाहते हो तो हम सुनेंगे और जवाब देंगे। आलम ने पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि हम कौन हैं? मुआफ़िज़ ने जवाब दिया, तुम तीनों जासूस हो। ये लड़कियां बदकार हैं। ये उन आदमियों के इस्तेमाल के लिए हैं जिन्हें तुम लोग हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हो। अमीर मिस्र, अल्लाह उसके नेक इरादों में बरकत दे, ने तुम्हें मालूम नहीं क्यों बख्श दिया है। हमें हुक्म मिला है कि तुम्हें कला शुबक में छोड़ आएं। तुम अमानत हो। तुमने ये बात मुझसे क्यों पूछी? आलम ने जवाब दिया, तुम्हारे साथ बातें करने को जी चाह रहा था। इतना लंबा सफ़र इसला ताल्लुकी और बेगानगी में कठिन हो रहा है। हमारे साथ बातें करते चलो। मुहाफिज ने कहा, हम सफ़र हैं लेकिन हमारी मंजिलें जुदा हैं। 2 रोज़ बाद हम जुदा हो जाएंगे। आलम जासूस ने जैसे मुहाफिज का जवाब सुना ही न हो। उसकी आंखें किसी दूर की चीज़ को देख रही थी। वो सहरा से अच्छी तरह वाकिफ था, सहरा के ख़तरों से वाकिफ था। उसकी आंखें हैरत और गालबन डर से फटी जा रही थी। मुहाफिज ने उस तरफ देखा तो मुहाफिज की भी आंखें खुल गईं। कोई 200 गज दूर एक बुलंद जगह 2 ऊंट खड़े थे जिन पर 2 आदमी सवार थे, जिनके चेहरों और सरों पर पगड़ियां लिपटी हुई थीं। ऊंटों की टांगें नजर नहीं आ रही थीं, वो बुलंदी के पीछे थे। सवार खामोशी से खड़े मुहाफिजों और जासूसों के काफिले को देख रहे थे। उनका अंदाज और लिबास बता रहा था कि वो कौन है। मुहाफिजों के कमांडर ने आलम से पूछा, जानते हो ये कौन है? आलम ने जवाब दिया, सहराई डाकू, मालूम नहीं कितने होंगे। मुहाफिज ने कहा, देखा जाएगा, और उठते हुए अपने एक साथी से कहा, मेरे साथ आओ। वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर डाकुओं की तरफ चले गए। उनके पास तलवारों के अलावा बर्छियां भी थीं। उन्हें अपनी तरफ आता देखकर शतर सवार बुलंदी के पीछे गायब हो गए। 2 मुहाफिज जो पीछे रह गए थे करीब के टीले पर चढ़ गए। आलम ने लड़कियों से कहा, मेरा ख्याल है तुम्हारा खदशा सही साबित हो रहा है। ये डाकू नहीं, ये सलाउद्दीन अयूबी के भेजे हुए आदमी मालूम होते हैं, वरना ये मुहाफिज इतनी दिलेरी से उनकी तरफ न जाते। अयूबी तुम दोनों को बहुत ज्यादा जलील कराना चाहता है। मेरे लिए तो मौत लिखी हुई है, तुम्हें बड़ी खौफनाक सजा दी जाएगी। एक लड़की ने कहा, इसका मतलब है कि हम आज़ाद नहीं, हम अभी तक कैदी हैं। दूसरी ने कहा, यही मालूम होता है। दोनों मुहाफिज वापस आ गए थे। उनके साथी और जासूस उनके गिर्द जमा हो गए। मुहाफिजों का कमांडर हदीद उन्हें बताने लगा, वो सहराई कज़ाक हैं, हम उनसे मिल आए हैं। उन्होंने मुझे कहा है कि तुम फौज के आदमी और मुसलमान मालूम होते हो, लेकिन ये लड़कियां मुसलमान नहीं। ये दोनों लड़कियां हमारे हवाले कर दो, हम तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। मैंने उन्हें कहा कि ये लड़कियां किसी भी मजहब की हों, हमारे पास अमानत हैं, हम जीते जी तुम्हारे हवाले नहीं करेंगे। वो मुझे समझाने की कोशिश करते रहे कि हम अपनी जानें ज़ाया न करें। मैं उन्हें कह आया हूँ कि पहले हमारी जानें ज़ाया करो, फिर लड़कियों को ले जाना। उसने आलम और लड़कियों से पूछा, तुम कोई हथियार इस्तेमाल कर सकते हो? आलम ने कहा, इन लड़कियों को एक हथियार चलाने की तरबियत दी गई है। आलम ने कहा, तुम्हारे पास बर्छियां हैं, तलवारें भी और तीर कमान भी, इनमें से एक एक हथियार हमें दे दो। हदीद ने सोच कर कहा, अभी नहीं, मैं कबल अज़ वक्त तुम्हें हथियार नहीं दे सकता। अगर डाकुओं से टक्कर हो गई तो उस वक्त दे दूंगा। हमें इस इलाके से फौरन निकल जाना चाहिए। उनसे घोड़ों और ऊँटों पर लड़ाई हो गई तो ये इलाका मौजू नहीं। घोड़े घुमा फिरा कर लड़ने के लिए ये जगह ख़राब है। वो फौरन वहाँ से चल पड़े। मुहाफ़िज़ों ने कमानें हाथों में ले लीं और तरकश खोल लिए। हदीद आगे था। उसे उसके साथी ने कहा, इन जासूसों को हथियार देना ठीक नहीं, आखिर हमारे दुश्मन हैं। हो सकता है डाकुओं के साथ मिलकर हमें ही मार डालें। आलम लड़कियों से कह रहा था, इन लोगों की नीयत ठीक नहीं, इन्होंने हमें हथियार देने से इनकार कर दिया है। डाकू इनके अपने आदमी हैं, ये तुम दोनों को उनके हवाले कर देंगे और मुझे मरवा देंगे। दोनों को एक दूसरे पर भरोसा नहीं था और दोनों पर डाकुओं का डर सवार हो गया था। हदीद ने अपने मुआफ़िज़ों से कह दिया था कि कोई नकाब पोश नजर आए तो मुझे बताए बगैर उस पर तीर चला दो, उनके साथ जरूर टक्कर होगी, देखना यह है कब होगी और कहाँ होगी। वो तेज रफ्तारी से चलते गए। घोड़ों और ऊँटों को आराम, चारा और पानी मिलता रहा था।
اس لیے تھکن کا ان پر کوئی اثر نہیں تھا۔ ٹیلوں کا علاقہ بہت دور چلا گیا تھا، کئی جگہوں پر قافلہ اونچے ٹیلوں کے درمیان آ جاتا۔ حدید کو ڈر تھا کہ ڈاکو اوپر سے تیر نہ برسا دیں۔ اس نے گھوڑوں کو ایڑ لگانے کو کہا اور جاسوسوں سے کہا کہ وہ بھی اونٹوں کو گھوڑوں کی رفتار پر کر لیں اور اوپر کو دیکھتے رہیں۔ وہ اس علاقے سے نکل گئے، کوئی ڈاکو نظر نہیں آیا۔ سورج نیچے جانے لگا تھا۔ ایک بار 2 اونٹ اسی سمت پر جاتے نظر آئے جدھر یہ قافلہ چلتا رہا۔ راستے میں ایک جگہ پانی مل گیا، انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا، خود بھی پیا اور چل پڑے۔ سورج نیچے جاتا افق کے پیچھے چلا گیا۔ شام تاریک ہوئی تو حدید نے قافلے کو روک لیا کہ یہ جگہ لڑائی کے لیے اچھی ہے، ارد گرد کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس نے گھوڑوں کی زینیں نہیں کھولی تاکہ ضرورت کے وقت گھوڑے تیار ملے۔ اونٹوں کو بٹھا دیا گیا۔ کھانا کھا کر حدید نے لڑکیوں کو اپنے درمیان لٹایا اور انہیں کہا کہ وہ ہوشیار رہیں۔ محافظوں سے کہا کہ وہ کمانیں تیار رکھیں، سوئیں نہیں، لیٹے رہیں۔ اسے یقین تھا کہ رات کو حملہ ضرور ہوگا۔ رات آدھی گزر گئی تھی، صحرا پرسکون اور خاموش تھا۔ پھر اچانک ان کے گرد سیاہ بھوتوں جیسے بڑے بڑے سائے دوڑنے لگے۔ اونٹوں کے قدموں کی دھمک سنائی دے رہی تھی اور زمین دہل رہی تھی۔ اونٹوں کی تعداد 10 سے زیادہ معلوم ہوتی تھی، جن پر ایک ایک سوار تھا۔ وہ محافظوں وغیرہ کو دہشت زدہ کرنے کے لیے ان کے گرد اونٹوں کو دوڑا رہے تھے۔ 3-4 چکر پورے کر کے ایک نے للکارا، لڑکیاں ہمارے حوالے کر دو، تم سے کچھ اور لیے بغیر ہم چلے جائیں گے۔ اس کے جواب میں حدید نے لیٹے لیٹے ہی پہلا تیر چلایا، جسے لگا اس کی چیخ سنائی دی۔